الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، و اسیرا اور قیدیوں کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ کھانا تو اس لیے کھلاتے ہیں تمہارا شکریہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اللہ خالق کائنات ہم سے اس بدلے، اس نیکی کے بدلے سے، جو بھی نیکی کریں ہم اس سے، اگر اللہ خالق کائنات ہم سے خوش ہو جائیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، اور کوئی جزا کی ہمیں ضرورت نہیں، بس اللہ خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات، اللہ خالق کائنات نے اگر مجھے کوئی مال دیا ہے تو وہ صرف میرا نہیں، اس پر صرف میرا حق نہیں۔ اگر اللہ خالق کائنات نے کسی کو مال دیا ہے، بنگلہ دیا، گاڑیاں دی ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پر صرف اس کا حق نہیں بلکہ اس پر یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کا بھی حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ لوگ بھی حقدار ہیں اس مال کے جو اللہ خالق کائنات نے اپنی طرف سے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے مجھے دیا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کہتے ہیں، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میرا نام بنا ہوا ہے، اس لیے مجھے میرا مال مل رہا ہے۔ شاید کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو کہے کہ اللہ خالق کائنات کی رحمت سے مجھے یہ مال ملا ہے، اور جو بندہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ مال ملا، وہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا ضرور خیال رکھے گا، ان صدقات کے جو مصارف ہیں ان کا ضرور خیال رکھے گا۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، چولستان کے لوگ سسکیاں بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پانی کی قلت کی وجہ سے روتے نظر آتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جانوروں کے ڈھیروں کے ڈھیر مرتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف پانی نہیں مل رہا، پانی کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنی عیاشیوں میں، اپنی منمانیوں میں مصروف نظر آتے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں کہ چولستان کے لوگ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ صرف ایک پانی کا۔ پانی بہت بڑا صدقہ ہے، یہ عطا کیجئے ان لوگوں کو، اور اللہ خالق کائنات کی رضا حاصل کیجئے۔ لوگ مر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ خالق کائنات جن لوگوں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، راشن وغیرہ کا انتظام کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر اور بہت سارے ایسے علاقہ جات ہیں جن سے
مرکزی جمعیت اہل حدیث الحمدللہ وہاں پر پہنچی اور لوگوں کے لیے راشن تقسیم کیا، پانی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح اللہ اکبر تحریک والے، میں اللہ خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے، کوئی پریشانی بنتی ہے، اللہ اکبر تحریک والے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں پر ضرور پہنچتے ہیں۔ انہوں نے بھی آج کی بھی ویڈیو آ رہی ہیں کہ ضلع بہاول نگر کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اللہ اکبر تحریک والے ابھی بھی اہل چولستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، جانوروں کے لیے الگ پانی کا انتظام، صاف پینے کے لیے لوگوں کے لیے الگ پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، ماہانہ پیکج تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابن مسعود ویلفیئر فاؤنڈیشن والے الحمدللہ یہ بھی وہاں پر پہنچے اور اپنا جو ان کے حصے کا کام تھا الحمدللہ کر کے آئے۔ اللہ ان سب کا کام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ایک دو دن کی بات ہے کہ انڈیا کا نامور گلوکار سدھو موسے والا گولیوں کی بارش سے قتل ہو جاتا ہے، اور پریشان کون ہوتا ہے؟ آج کا نام نہاد مسلمان۔ اسے اہل چولستان کی سسکیاں نظر نہیں آتی، یہ مرا ہے۔ پاکستان کے بدماش آج پریشان نظر آتے ہیں، غمگین نظر آتے ہیں، کس لیے کہ ہمارا گلوکار چلا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اے لوگو، اللہ خالق کائنات اپنے قرآن کے اندر اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر۔ کن کے لیے؟ للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ لوگوں، یہ مشرک ہیں جن کے لیے ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات فرمائے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ وہ واضح جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ آج یاسین ملک کی عمر قید نظر نہیں آتی کسی کو، کشمیر کی وہ جو آنسو بہا رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، اگر نظر آتا ہے تو یہ گلوکار نظر آتا ہے۔ اسی طرح کشمیر کی ماؤں کی بہنوں کی سسکیاں نظر نہیں آتی، فلسطین کی سسکیاں نظر نہیں آتی، اور چولستان کے لوگ کسی کو یاد نہیں، مگر آج ایک سدھو مسلمان، ایک سدھو موسے والا جو گلوکار ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے پاکستان کے اندر صف ماتم بچھا دی۔ افسوس، چاہیے تو یہ تھا کہ یاسین ملک کو عمر قید ہوئی، ہم دھرنے دیتے، ہم نے دھرنے دیے اپنے اقتدار کی خاطر کہ یہ سیٹ مجھے مل جائے۔ وہ کہتا ہے مجھے مل جائے۔ ایک دوسرے کو چور کہا جا رہا ہے، لیکن ایک شخص جو اپنی آزادی کی خاطر لڑ رہا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کی آزادی کی خاطر لڑ رہا تھا، اس کے لیے کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ اور کہا کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں نام نہاد مسلمان ہو۔ حضرات، آئیے اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنا رتبہ پہچانیے، اپنا مقام پہچانیے کہ آپ کا رتبہ ہے کیا، اللہ خالق کائنات نے کس لیے پیدا کیا۔
میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس میں صرف اس پہ ہمارا حق نہیں، بلکہ اس میں یتیموں کا، مسکینوں کا، قیدیوں کا حق بھی ہے، صدقے کے جو مصارف ہیں ان کا بھی حق ہے، ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ خالق کائنات نے ہمیں مال دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا، بلکہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں وہ ملا ہے۔ اور اہل چولستان کی خاطر نکلیے، آج بھی وہ لوگ ہماری مدد کے طلبگار ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں مدد مل جائے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔